جی ہاں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورۃ النحل ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. صدق اللہ العظیم. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں صرف بھوک پیاس آتی ہے، اور کتنے ہی تراویح میں قیام کرنے والے ہیں جن کے حصے میں صرف شب بیداری آتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 94 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال بیان کی ہے، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ عورت مکہ میں رہتی تھی جو کہ دن بھر سود کاٹتی، اور اس کے ساتھ جو اس کی باندیاں اور جو اس کی بچیاں تھیں وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی. مگر شام کو وہ اس سارے کتے ہوئے سود کو بیچ کر اس سے منافع حاصل کرنے کی بجائے یا اس کو استعمال میں لانے کی بجائے اس کو دھاگے کو خود توڑ کر کاٹ کر جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اور اس طرح اپنی محنت کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی. اور لوگ اس کو کہتے کہ ما احمق ہذہ، یعنی کس قدر بیوقوف عورت ہے یہ کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ایک ضرب المثل ہے جو کہ ہر اس شخص پر اور ایسے موقع پر چسپاں ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے کیے کرائے کو اپنے ہاتھوں خود ضائع کر دے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محض ایک تمثیل ہے اور ان پر لوگوں پر چسپاں کی گئی ہے جو لوگ اپنی قسموں کو یا اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو خود توڑ دیتے ہیں. بہرحال جو بھی اس کا پس منظر ہو، سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اپنے اعمال کو، اپنے نیک کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے یہ مثال جو ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے. یعنی کہ انسان کو ہر حال میں اپنے کیے کرائے پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، اور اپنی کمائی کو خود اپنے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے اور اس طرح کے جو ہے وہ کام ضائع کرنے والے ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلفہ فگن ہوا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل اور رحمت ہے کہ وہ ان کو اپنے وہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس میں وہ تھوڑے تھوڑے عمل کر کے اجر عظیم کو آ سکیں اور اپنی نجات کی راہ ہموار کر سکیں. کبھی یہ موقع حج کی شکل میں آتا ہے، کبھی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی شکل میں آتا ہے، کبھی مخصوص روزوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی خدمت خلق کر کے جہاد کے برابر اجر کمانے کی شکل میں آتا ہے. اور انہی مواقع میں سے ایک جو ہے وہ رمضان کا مہینہ بھی شامل ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض جو ہے وہ 27 گنا کا ثواب دیا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا اور اس کے بعد کی زندگی بھی ہمیں عطا کی. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے دوران یا رمضان کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، اور خصوصاً اس وبا کے اندر جو آج کل چل رہی ہے کتنے ہی لوگ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے اور سروائیو نہ کر سکے، اور کچھ ایسے ہیں جو متاثر ہوئے اور سروائیو کر گئے. ہمارے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ ہم اس میں مبتلا بھی نہیں ہوئے اور اس سے متاثر بھی نہیں ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا اور رمضان کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیں عطا کی بغیر استحقاق کے. اس نے ہمیں مزید مہلت عمل دے دی.
اب یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو مہلت ہمیں دی گئی ہے یہ کس لیے ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ نیکیاں کمائی ہیں، جو کچھ کام کیے ہیں، اب اس کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھ جائیں اور دوبارہ اپنی اس پرانی روش کے اوپر چل پڑے جس میں ہم رمضان سے پہلے چل رہے تھے، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑھ کر جو ہے وہ بے عملی اور کاہلی اور سستی میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، یا پھر موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل ہو جائے۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ عزیزان اکرام، یہاں پر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ یہ کلمہ جو ہم لا الہ الا اللہ کا ادا کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش کی تو ان الفاظ میں آپ بات کیا کرتے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ تھا جو آپ جو ہے وہاں مکہ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ ادا کرو، اس کو قبول کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ ایک چھوٹا سا کلمہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کلمے کو، مفہوم کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد ان کو اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، جو خود ساختہ معیار انہوں نے بنا رکھے ہیں، خود ساختہ برتری کے معیارات بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیارات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کلمہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کلمے کا جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جس اللہ کو آدمی نے اپنا معبود مانا ہے اس کا عبد یعنی بندہ اور یعنی غلام بن کر رہے۔ یعنی یہ کلمہ کہنے کے بعد اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ میری زندگی کے تمام معاملات اب میری نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ یہ اس کلمہ کا مفہوم ہے۔ یہ کلمہ جو ہے وہ کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اور بآسانی زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے، مگر عملاً آدمی کی ساری زندگی کا اپنے تمام گوشوں کے ساتھ عبادت بن جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ہی زبردست تربیت اور بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت اور یہ جو مجاہدہ ہے وہ عبادات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ تو یہ جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام کے تمام عبادات اس غرض سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، اور ان کو عبادات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی عبادات ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ اس کے لیے لازمی تربیتی کورسز ہیں جن سے مخصوص ذہنیت بنتی ہے، کردار کی تشکیل ہوتی ہے، منظم عادات و خصائل کا وہ پختہ سانچہ بنتا ہے، اور اس اجتماعی نظام کی بنیاد استوار ہوتی ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کسی طرح عبادت الہی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور ان عبادات کے علاوہ ایسا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کے بغیر یہ مقصد، جن کے ساتھ یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ ان عبادات کو اسلام کے ارکان یا اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں انسان کو اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، یہ اس کے لیے لازمی تربیتی کورسز کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز پابندی سے پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ان عبادات میں 2 عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے ہر مسلمان کے ساتھ ہے، اور 2 عبادات ایسی ہیں جو صاحب نصاب پر فرض ہے۔ نماز اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حج اور زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ پر فرض ہے۔ ان میں نماز جو ہے وہ روز مرہ کا معمولی نظام تربیت ہے جو انسان کو چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تربیت میں لیتا ہے، جبکہ روزہ ہر سال بھر میں ایک مہینہ غیر معمولی نظام تربیت ہے
جو انسان کو تقریباً 720 گھنٹے تک مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن کے شکنجے میں کیسے رکھتا ہے، تاکہ جو روزانہ کی تربیت کے درمیان جو کوئی کمی خامی رہ گئی ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکے۔ رمضان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ فوج کی سالانہ مشقوں کی ہوتی ہے۔ فوج کیا کرتی ہے، سارا سال جب وہ اپنی بیرکوں میں رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی تربیتی کام کرتی ہے، روزمرہ کام کرتی ہے، پی ٹی کرتی ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا کر ان کو عملی طور پر میدان میں اتارا جاتا ہے، تاکہ ان کے جو اندر ان کی تربیت کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمی ہیں، ان کو پورا کیا جا سکے، اور ان کو اس مقصد کے لیے جس کو کے لیے فوج قائم کی گئی تھی، یعنی کہ جنگ لڑنا، اس کے لیے جو ہے وہ ان کو عملی طور پر تیار کیا جائے۔ تو یہی معاملہ رمضان کا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو یا ایک روزہ دار کو اس عملی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے جو کہ پورا سال اس نے گزارنی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان کی فرضیت کا جو اولین مقصد قرآن میں بیان کیا گیا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو بنیادی مقصد جو روزے کا وہ انسان کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے، یعنی ایک مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہر وقت ہر جگہ اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر وقت موجود رہے، اور روزے میں یہ عملاً یہ مشق کروائی جاتی ہے، اور ہر روزہ دار رمضان میں اسی احساس کے زیر اثر تنہائی میں، جہاں کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، روزے کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسرے مکروہات رمضان سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، ہم فوراً اسی کیفیت میں واپس آ جاتے ہیں جس پر ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے۔ وہی لوگ جو رمضان میں جو ہے وہ نماز کے پابند تھے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز ہی سے ترک صلاۃ کا جو ہے وہ آغاز کر دیتے ہیں، بلکہ 30 رمضان کو تو شاید جو ہے وہ مسجد کی صفیں جو ہے وہ آدھی سے بھی زیادہ خالی ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر عید کے لیے فضول خرچی اور زیب و زینت کے لیے شرعی احکامات کی پامالی تو گویا ہمارے معاشرے کا کہہ لیں کہ معمول بن چکی ہے، بلکہ فرض کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ وہی غیبت، وہی حسد، وہی خیانت، وہی ناجائز منافع خوری جس سے ہم نے رمضان میں پرہیز کیا تھا، دوبارہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ نوافل جو ہم رمضان میں ادا کیا کرتے تھے وہ تو ایک طرف رہے، ہم جو ہے وہ فرائض ادا کرنا بھی ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ جو تربیت اور جو محنت، جو جدوجہد ہم نے رمضان میں کی تھی، اسے فراموش کر کے ہم سب اپنے ایک مہینے کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، گویا کہ ہم پر وہ مثال جو میں نے شروع میں بیان کی تھی وہ ہم پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اس عورت والی مثال جس نے خود اپنے ہاتھ سے تھوت کاٹا، اپنے ہاتھ سے دھاگا بنایا، اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے خود اپنے ہاتھ سے جو اس کو کاٹ کر ضائع کر دیا۔ بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو رمضان کا مہینہ تو بڑی عبادات کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ اپنی پرانی روش کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، نوافل تو درکنار، وہ فرائض کا بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں پر ذرا غور کریں کہ یہ رمضان میں ہم جو تقویٰ طہارت کرتے ہیں، یہ جو عبادات کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، یا خواہشات نفس کی جو ہے وہ پر قابو پائے رکھتے ہیں، یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی چیز، محرک کیا ہے؟ یہ سارا ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کی الہیت رمضان ختم ہوتے ختم ہو جاتی ہے، یا وہ حرام چیزیں جو رمضان میں حرام تھیں، جس کو ہم نے اوپر اپنے حرام کر لیا تھا، وہ رمضان کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، یا اللہ جو ہے وہ صرف رمضان کا اللہ ہے، باقی مہینوں کا اللہ وہ نہیں کوئی اور ہے؟ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہم اس کی معصیت شروع کر دیتے ہیں، اس کی حدود کو توڑتے ہیں، اور اس کا مقرر کردہ فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو اپنے رب کو سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نہیں، رمضان میں تو بڑی عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس کی معصیات کو جو ہے وہ
سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہ اپنی پرانی روش کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کے رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک رخت فرق آ گیا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ پر چل پڑا ہے جس پر کہ وہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں صرف بھوک پیاس آتی ہے، اور کتنے ہی تراویح میں قیام کرنے والے ہیں جن کے حصے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو ہے وہ مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ مسجد کے اندر تو کیا، مسجد کے باہر بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیام جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ رمضان کیا گیا، ان کی عبادتیں بھی ہوا ہو گئیں اور اب بھول کر بھی ان کا قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو مستقل بنیادوں پر کیے جاتے ہوں، جن کے اوپر مداومت اختیار کی جاتی ہو، چاہے وہ مقدار میں کم ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ أَقَلَّ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے اگرچہ کم ہو۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ ہم فرائض و نوافل کی ادائیگی رمضان میں کرتے تھے اسی اہتمام کے ساتھ ہم سال کے باقی مہینوں میں بھی کریں۔ جو صدقات و خیرات اور پرہیزگاری ہم نے رمضان میں اختیار کی تھی اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی قائم رکھا جائے۔ ایک مومن سے اس کے مرتے دم تک نیک عمل کرنا مطلوب ہے، موت تک جو ہے وہ اعمال خیر پر مداومت مقصود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یکون لعمل المؤمن اجل دون الموت، کہ مومن کے نیک عمل کرنے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ ہر وقت جو ہے وہ نیک عمل کرنے کا، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی کہ صرف ایک موت کا لمحہ ایسا ہے جب اس سے عمل چھوٹے، ادروائز اس کو ہر وقت جو ہے وہ نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں پر الیقین سے مراد موت ہے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو بندگی کرنے کا حکم دیا، تاکید کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کو اتنی جدوجہد کرنے کے بعد، اتنا مرتبہ اور مقام ہونے کے بعد آپ کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ اس امر کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رمضان میں نیکیاں کر لینا سال بھر کے لیے کافی ہے؟ اب ہمیں آئندہ رمضان تک نماز پڑھنے کی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی یا ذکر و اذکار کرنے کی یا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور سراسر غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں چند نیکیاں کر لی ہیں، کچھ تقویٰ طہارت کر لی ہے، اب جو ہے وہ ہم اگلے رمضان تک ہم آزاد ہیں، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہماری جو ہے وہ بخشش لازم ہوگی۔ تو یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ فاستقم۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی طرح پوچھوں، یعنی ایسی بات بتائیے جو جامع ہو، جس میں ساری کی ساری چیزیں کور ہو جائیں اور جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، اس کے بعد مجھے مزید کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ کہو میرا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. یعنی اپنی زبان سے آمنت باللہ کہہ کر اپنے مومن کا ہونے کا اقرار کرو اور پھر اس اقرار پر قائم و دائم ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اب تم مومن ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے مطالبات کو، ایمان کے تقاضوں اور ایمانی صفات کو اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن بھلے کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور باز رہو. اللہ کے حکموں کا خیال رکھو، تب تو تم دین اسلام پر استقامت اور سب ثابت قدمی اختیار کرنے والے سمجھے جاؤ گے، ورنہ نہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو ایمان لانے کے بعد اطاعت کے کاموں اور نیکیوں پر گامزن رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے پرہیز کرے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم نے خیر کے کاموں پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح شوال میں اور سال کے باقی مہینوں میں بھی ہمیں استقامت اختیار کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی تکلیف اور دشواری کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. معلوم ہوا کہ مومن کے لیے دنیا راحت طلبی اور عیش کوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشقت اور مسلسل جد و جہد کے لیے ہے. انسان یہاں راحت تلاش نہ کرے بلکہ آخرت کی راحت کے لیے یہاں پر قربانیاں دے. امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص خراسان سے سفر کر کے پہنچا اور پوچھا کہ بندہ راحت کا مزہ کب چکھتا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ جب مرنے کے بعد اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا تب اس کو جو ہے وہ راحت جو ہے وہ نصیب ہو. تو عزیزان گرامی، صرف رمضان ہی نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی رمضان کی طرح گزرنی چاہیے. ذکر و فکر، عبادات، دعا و مناجات، قیام اللیل، نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور عمل ہر لمحہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. یہ اعمال جو ہیں وہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ساری پوری کی پوری مومن کی پوری زندگی کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہے. مقبول یہ ایک عرب حکیم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس میں 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں وہ کامیاب ہے، اور جو 3 برائیوں کا عادی بن جائے وہ ناکام و نامراد ہے. وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں جو کامیابی کی علامت ہیں؟ ایک وہ کہ جس کے پاس ایمان ہو اور وہ اللہ کی شکر گزاری کرے اور اس کے سامنے گریہ وداری اور کثرت استغفار کے ساتھ زندگی بسر کرے، وہ کامیاب ہے. اور جس کی طبیعت میں مکر و فریب ہو، بغاوت و سرکشی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ عہد کی پامالی رچ بس جائے، وہ برباد اور ہلاک ہو. تو یہ پہلی بات تھی جو رمضان کے بارے میں بیان کی گئی. دوسری بات جو رمضان کے ضمن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی وہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اور کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہتر صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت ادا کی. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں. اور کلمے کو بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ پر کنارے لگاتا پھریں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں. جو کچھ صلاحیتیں، نعمتیں اور قوتیں، وقت اور مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی جدوجہد میں کھپا دیں. تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے مسلمان بننے کے بجائے سارے سال کے مسلمان بننے کی کوشش کریں. اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی، صرف رمضان کے مسلمان رہے، رمضان میں تو ہم نے بڑی کوشش کی لیکن رمضان کے بعد ہم اس کو کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہماری مثال وہی ہوگی اس بڑھیا والی جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا لیکن نہ اس کو بیچ کر کچھ نفع کمایا، نہ اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائی. تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال پر مداومت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مدد فرمائے، ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.